بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو کیٹو ڈائٹ، کیٹو تھراپی ایک نئی ٹرم آئی ہے، اور کیٹوسس، نیوٹریشن کیٹوسس، ان کے بارے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور لوگ کنفیوز کر رہے ہیں کیٹو ایسیڈوسس ہے، جو کہ ایک اور چیز ہے، ٹوٹل ڈفرینٹ چیز ہے۔ تو یہ دیکھیں، کیٹو ڈائٹ جو ہے نارمل، جب آپ کاربوہائیڈریٹ 20-25 گرام ڈیلی لے لیں گے، 20-25 گرام پروٹین ہو جائے گا اور باقی فیٹ ہو جائے گا، تو اس کو کیٹو ڈائٹ کہتے ہیں۔ یہ ویٹ کم کرنے میں TDP پہ بہت اچھا رول ہے۔ اس کے لیے زیادہ چیک اپ نہیں ہے، آپ گھر میں بھی کر سکتے ہیں، زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ یہ عام سی ڈائٹ ہے، لوگ کر رہے ہیں زیادہ تر۔ اس سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کیٹون چیک کر لیں، بلڈ کے تو نہیں آتے، تو یورین میں اسٹک مل جاتی ہے، بلڈ والا یہاں نہیں اویلیبل ہے، تو 3+, 2+, 1+ تک بھی آ رہے ہیں، تو کافی ہے، اتنا کافی ہوتا ہے آپ کے لیے، زیادہ نہیں کرنا پڑتا، سمپل ڈیزیز ہے، تو یہ اتنا ہی کافی، ہر بندہ کر سکتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، اس کے بارے میں یہی کہہ رہے ہیں کہ ہائی آکٹین فیول، یہ جو سیچوریٹڈ فیٹ ہے، جو ہم فیٹ کہہ رہے ہیں، یہ بہترین فیول ہے بنسبت گلوکوز کے، جو کہ جسٹ لائک ڈیزل ہے۔ یہ پوری سٹڈیز ہیں۔ دوسرا لو کارب ڈائٹ ہے، اس میں 50 سے لے کے 150 گرام تک کاربوہائیڈریٹ ڈیلی ہوتے ہیں۔ بڑی کنفیوژن ہے، یہ اب تک کلیئر نہیں ہو رہا۔ کوئی ڈائٹ بھی لو کارب ڈائٹ ہو سکتی ہے۔ کیٹوسس میں بہت مشکل ہوتا ہے، کیٹون مشکل سے آتے ہیں، لیکن میٹابولک ہیلتھ کو بجائے عام ڈائٹ جو ہم لے رہے ہیں اس سے بہتر ہے یہ۔ اس کو کبھی کبھی ہفتے میں ایک آدھ سے میں کہتا ہوں کہ آپ لو کارب پہ آ جائیں، کیٹون پہ آ جائیں اور کارنیور ڈائٹ پہ رہیں، تو اس میں آپ 50-60 گرام تک، لیکن 70-60 گرام سے زیادہ جو ہے نا، اکثر لوگ کہتے ہیں نہیں لیں۔ اور یہ جو آپ نے کارب لینے ہیں، یہ یاد رکھنا، یہ روٹی، چینی، چاول نہیں ہوں گے، یہ ویجیٹیبل ہوں گی، فروٹ ہوگا، یا آپ زیادہ کھجور لے لیا، انجیر لے لی، نٹس لے لیا، اخروٹ بادام، یہ چیزیں لیں گے۔ وہ 3 چیزیں آپ بالکل نہیں لے سکتے، ان میں بھی یہ اس میں فرق ہے۔ ابھی سب سے امپارٹنٹ ہے کیٹوجینک تھراپی، جو برین ڈیزیز میں سب سے زیادہ جو انقلاب آیا ہے، جیسے میں نے لیکچر بھی بنایا تھا نیوٹریشن کیٹوسس، اس میں کیٹو تھراپی ہے۔ اس کے لیے جو ایک پورا ڈاکٹر چاہیے، سٹاف چاہیے، ہاسپٹل چاہیے، باقاعدہ چیک کرنا پڑتا ہے، سیریس ایشو ہے، کیونکہ بڑی سخت دوائیاں، 5-5، 6-6 دوائیاں لے رہے ہوتے ہیں مریض، تو اس کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے۔ یہ عام مریض نہیں کر سکتا، یہ مجبوری ہے۔ لوگ بہت سے سوال بھیجتے ہیں جو ڈپریشن دوائیاں والے ہیں، وہ مجبوری ہے، جب تک کوئی اسپتال نہیں بنے گا، داخل نہیں کریں گے، یہ تھراپی نہیں کر سکتے۔ آپ کیٹو ڈائٹ کر سکتے ہیں، اس کا تھوڑا بہت جتنا فائدہ ہوگا۔ تو ان میں فرق دیکھیں، جو ڈائٹ بھی آپ لے رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فیٹ جو ہے اے میں کنورٹ ہوگا، لمبا چوڑا پروسیس ہے، اس میں ایسیڈو ایسٹیٹ بنے گا، ایسیٹون بنیں گے، اور بیٹا ہائیڈروکسی، یہ 3 کیٹون باڈیز ہیں جو کہ یوز ہوتی ہیں۔ یہ فیٹ سے ٹرائیگلائسرائڈ سے بھی کنورٹ ہوں گی، وہ دوبارہ گلوکوز میں بھی کنورٹ ہو سکتی ہیں اگر ضرورت پڑے تو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں نا، گلوکوز 0 بھی کر دیں گے تو یہ کیٹون بھی کنورٹ ہو جائیں گے گلوکوز میں، اور پروٹین بھی کنورٹ ہو جائے گی۔ تو اس میں جو سب سے بڑا مسئلہ ہے، جیسے RBC ہے، ہمارے جو آنکھوں کا لینز ہے، یہ شوگر کے علاوہ کیٹون استعمال نہیں کر سکتے، تو ان کی مجبوری ہے، اس لیے وہ اتنی باڈی گلوکوز بنا لیتا ہے، اور یہاں کیٹون بھی اگر ضرورت ہوگی تو کنورٹ ہو سکتے ہیں۔ جو دوسرا ایسٹو ایسیٹیٹ ہے، وہ جو ہے پیشاب میں ٹیسٹ کرتے ہیں، اور جو ایسیٹون ہے، جیسے فروٹ کی اسمیل ہوتی ہے، یہ سانس میں نکل جاتا ہے۔ تو جب کیٹو تھراپی میں ہوں گے تو آپ کو سانس میں فروٹی اسمیل بھی آئے گی کہ آپ کیٹوسس میں یہ بڑا، اور پیشاب میں ٹیسٹ کرنے سے آئے گا، اور خون میں ٹیسٹ کریں گے تو آ جائے گا، یہ تھراپی ہے باقاعدہ۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ہمیشہ ڈاکٹر کے اندر نگرانی ہوگی، داخل کرنا پڑے گا، خون میں جو کیٹون لیول ہے وہ چیک کرنے پڑتے ہیں، اور اس کیوں کہ ہم کیٹون کو ایز اے فیول یوز کریں گے گلوکوز کی جگہ، تو بڑا اسٹرک رہنا پڑتا ہے کہ اس سے کیٹوسس سے آپ آؤٹ نہ ہو جاؤ۔ اسی کو نیوٹریشنل کیٹوسس بھی کہتے ہیں، میڈیکل کیٹوسس بھی کہتے ہیں، اور کیٹوجینک تھراپی بھی کہتے ہیں۔ یہ انڈر ڈاکٹر اسٹرکٹ کیئر ہوگی، اور چیک کنفرم کرنا پڑے گا۔ اس میں ایک سب سے امپارٹنٹ، یہ ہمارے موجو کیٹو میٹر آتے ہیں، پاکستان میں نہیں آ رہے، اس میں آپ کیٹون چیک کر سکتے ہیں، اور ساتھ اپنے موبائل میں لنک بھی کر سکتے ہیں، وہاں بھی ریڈنگ آ جائے گی۔ اس میں ایک امپارٹنٹ چیز ہے گلوکوز کیٹون انڈیکس۔ جو گلوکوز ہے اس کو آپ ملی مول میں کنورٹ کرتے ہیں، ملی گرام کو 18 پہ تقسیم کریں گے تو ملی مول میں ہو جائے گا۔ کیٹون پہلے ہی ملی مول میں ہوتے ہیں، تو یہ اس کا انڈیکس ہے تقسیم کرنے سے۔ یہ 0.5 to 3 تک جو ہے نا آئیڈیل ہے، یہ بیسٹ ہے اس میں رہنے کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے۔ 3 سے 10 تک ٹھیک ہے، اور 10 سے اوپر ہو جائے گا تو وہ کیٹو ایسیڈوسس ہے۔ میں اس کے بارے میں یہ بیماری ہے جو کہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتی ہے زیادہ تر، یہ اس کی پہچان ہے۔ جو کیٹو نیوٹریشن کیٹوسس ہے، کیٹون تھراپی ہے، اس میں 3، 4، 5، 6 سے اوپر کبھی بھی نہیں جاتا کیٹون لیول بلڈ میں۔ یہ ڈاکٹر بوز ریشو تھی، یہ تقریباً تھوڑی سمپل، یہ جیسے ہمارا ہم کرتے ہیں شوگر ملی گرام میں 89 ملی گرام ہے، اور 3 ملی مول وہ ہے، تو کہتے ہیں اس کو ڈیوائڈ کر لو، ریشو کر لو۔ اس کی علیحدہ چارٹ ہے، یہ آپ لیکچر نمبر 210 میں آپ جا کے سن لینا، تقریباً وہی چیز ہے۔
تو اس میں بلڈ ٹیسٹ مسٹ ہوتا ہے، اور برین ڈس آرڈر میں اس کے بہت اچھے رول آئے ہیں، اتنے اچھے رزلٹ آئے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں ایک اسٹڈی تھی 21 پیشنٹ کی، ان میں برین ڈس آرڈر کے پیشنٹ تھے، شیزوفرینیا کے پیشنٹ تھے، آپ دیکھیں ان کو 70-75% سمٹم فرق پڑا۔ یہ سب سے امپارٹنٹ، 100% مریضوں میں جو ہے وہ سمٹم امپروو ہو گئے، 43% میں جو تھا ان میں کلینکل ریمیشن آ گیا، مطلب دوائیاں ساری بند ہو گئی، 96% میں ویٹ لاس ہوا، اور 64% مریض جو تھے جب وہ ڈسچارج ہوئے تو ان کی دوائیاں آدھے سے کم رہ چکی تھیں۔ یہ ایک اسٹڈی ہے، اس طرح یہ نیوٹریشنل کیٹوسس ہے، 28 مریض تھے، 21 رہ گئے تھے۔ یہ اسٹڈیز ابھی تقریباً 300 اسٹڈیز چل رہی ہیں، وہ ابھی آئیں گی، یہ ڈاکٹر ہیں ان کا لیکچر بھی ہے، آپ دیکھ لینا۔ کیٹوسس اور کیٹو ایسیڈوسس کیا ہے؟ کیٹوسس تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جیسے میں بتا رہا ہوں کیٹو ڈائٹ پہ بھی آ جائے گا۔ کیٹو ایسیڈوسس جو ہے ایک ایمرجنسی، یہ ٹائپ 1 ڈائبٹیز میں ہوتی ہے۔ میں نے بتایا جب آپ کی انسولین نہیں ہوتی، ٹائپ 1 میں 0 ہوتی ہے، تو آپ کا فیٹ اور پروٹین جو مسل ہیں وہ کیٹون بننا شروع ہو جاتے ہیں، وہ یوز ہونا شروع ہوتے ہیں، تو وہ کیٹون لیول بہت بڑھ جاتے ہیں، 10 سے اوپر چل جاتے ہیں۔ اس کی بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس میں بلڈ شوگر 400، 500، 600 آئے گی۔ یہ ہماری جو کیٹو نیوٹریشن کیٹوسس ہے، اس میں بلڈ شوگر 70-80 سے اوپر جاتی ہی نہیں ہے، انڈیکس اس لیے نکالتے ہیں۔ یہ بڑی پہچان ہے، جب بھی کسی کا کیٹون زیادہ آ رہا ہو 7، 8، 9 تو فوراً بلڈ شوگر ٹیسٹ کرائیں، وہ ایمرجنسی ہے، فوراً داخل کرنا پڑتا ہے۔ تو یہی ٹائپ 1 میں ہوتا ہے کہ مسل ختم ہو جاتے ہیں، صرف ہڈیاں رہ جاتی ہیں، ان کی یوں ہی انسولین شروع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ان کی باڈی بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ 7 سے 10 تک اس میں رہتا ہے، اور کیٹوسس میں 4 سے اوپر بہت ممکن سے جاتا ہے، 3، 4 تک ہی رہتا ہے، اور شوگر 70 سے 80 آئے گی۔ یہ پہچان ہے نیوٹریشنل کیٹوسس، کیٹوجینک تھراپی اور کیٹو ڈائٹ میں، شوگر 70، 80، 90 تک رہے گی، یہ بڑی پہچان ہے۔ تو یہ جو ہے اس میں ٹرین ڈاکٹر مسٹ ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ کوئی ہسپتال ایمرجنسی بن گئی، جس دن کیٹو ہسپتال بنے گا اس دن آپ کے مسئلے حل ہو جائیں گے، پھر پرابلم آ جائے گا، دعا کریں کہ جلدی پورا ہو جائے۔ یہ میٹابولک مائنڈ چینل ہے ان کا، یہ ڈاکٹر صاحب برڈ شیر ہیں، انہوں نے اس سے بہت محنت کی ہے برین میں، یہ فزیشین ہیں، یہ ان کے سارے لیکچر ہیں، سلی سے سن لیں، تو انشاءاللہ آگے میں ڈیٹیل میں بھی اس پہ ویڈیو بناتا رہوں گا۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔